حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خلقک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اور تو اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے، کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو راوی نے عرض کی کل تو ثم ایو، حضور پھر اس کے بعد؟ تو آقا کریم نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ یہ کس طرح میں اس کو پال سکوں گا، بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں، تو یہ بڑے گناہوں میں سے۔ ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، اس کی عزت سانجھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص طاق میں رہے اور ہمسایوں کے گھر گھس کے ان کی آبرو ریزی کر دے، تو یہ تین بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے یا اعلانیہ طور پہ کی جائے، اس کو پسند نہیں کیا، اور اس نے منع کر دیا، اور لوگوں کو روک دیا، حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ خود غیرت مند ہے۔ غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کام کے قریب نہ جانا، وہ اعلانیہ طور پہ کرو یا وہ مخفی طور پہ کرو۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فحش ہے، اور شراب نوشی یہ اعلانیہ فحش ہے۔ شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا ضرور ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے۔ لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا، تو کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے، اور جو ارشاد فرمایا قرآن نے کہ جو ظاہر جرم ہے اس سے مراد جو ہے وہ الخمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشہ دینے والی چیز سے حرام کی حرمت آئی۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میاں وہ بھی ایک مشروب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا، تو اس نے انگور پیش کیے، تو اس نے بڑے شوق سے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو اپنی اہلیہ کو بلا لایا، تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ۔ تو اس کو بھی بلا لایا۔ جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے، اور یہ بیٹی اسی کی ہے، اور یہ حلال نہیں ہے۔ تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل۔ کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام کیوں؟ کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میرے رب نے، بعض کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی تو ہمیں بتایا گیا
کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے۔ ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے، یار رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں۔ ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے، عقل و خرد کے دائروں سے ورا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہے ہوئے کو کیوں نہیں مانیں گے؟ آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ فرماتے ہیں آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک، تین باتیں فرمائی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے۔ آدھا فقر، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا۔ فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا، فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں۔ یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو، اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ النِّيَامُ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھاؤ، تہجد پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چار کام کر لو جنت تمہارے نام ہوئی۔ کیا؟ سلام عام کرو۔ یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو۔ اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو، ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو۔ تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو۔ یہ ماہ سیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا،
اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے، ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کھانا پینا اور لذتوں کا حصول۔ یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے۔ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگھ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ تو مقصود ہے، تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو۔ کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں۔ مقصد حیات کا علم نہیں ہے۔ خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو۔ یہ ماہ سیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے، ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔
یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے, رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے, آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے, خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے, سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے. یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون, اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا, تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو. تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے, ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے. بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں, تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے. تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو, تمہارے ارادے کو, تمہاری آنکھوں کی خیانت کو, تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, غافل ہو گئے, اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آرزوؤں کے نوکر بن گئے. جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں. جو لوگ اللہ کو بھول گئے, اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہر روز مانگتے ہیں, ہر نماز میں مانگتے ہیں, ہر رکعت میں مانگتے ہیں, اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں, اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے, شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے, اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے, جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون, میں کہاں ہوں, میرا مقصد زندگی کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے. کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں. تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں. تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے, وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے, تیرے سے زیادہ طاقتور ہے. ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے, پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں, مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں, عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے, کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے, ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو, اشرف بھی تو, اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے. تو تو مقصود ہے, تو تو مسجود الملائک ہے, فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے. تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے. تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی, اب میں جو چاہوں کروں. میں خدا کا بھی انکار کر دیا, بلا دیا اس کو. کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا, زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا. اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں, جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح, جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں. مقصد حیات کا علم نہیں ہے. خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. خدا آشنا ہو جا, خود آشنا ہو جائے گا, تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی, من کا شعور مل جائے گا, تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں, میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے. تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر, تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی, تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا, تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی, تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا. تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ, اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو. زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نبھانا بھی ضروری ہے. جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ دین میں داخل ہوئے, اب ہماری اپنی خواہشات, آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رہیں گی. دین جو ہمیں تلقین کرے گا وہی ہمارا طرز زندگی ہوگا. اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا تو پھر اس نے ماننے کا حق ہی ادا نہیں کیا. اس لیے شریعت بیضا ہم سے اس بات
کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں، اور جو ان کی طرف سے ہمیں نظم زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہم اختیار کریں۔ آج SOPs کا تذکرہ ہے۔ مختلف شعبہ حیات میں جب آپ کسی بھی دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے ضوابط کو، وہاں کے قوانین کو فالو کرنا آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ آپ شہری ہیں پاکستان کے، لیکن آپ کو کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے تو جتنی دیر تک آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو قوانین ان کے فالو کرنے ہوتے ہیں، ان کے ضوابط کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام صرف اعتقادات کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مکمل معاشرتی زندگی، ہماری مکمل اقتصادی زندگی، ہماری اخلاقی اقدار، ہماری تقویم، ہمارے رسوم و رواج، طرز معاشرت، ایک ایک چیز میں اسلام کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ تو جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو پھر اسلام کے دیے ہوئے ضابطے کو ہمیں حرف بحرف پورا کرنا پڑے گا۔ تو جو شخص اسلام کے دیے گئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صالح اعمال اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے؟ ایک تو آخرت کا اجر ہے جو اس کو عطا کیا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ اس کو جزا کی صورت میں صالح، پاکیزہ، ستھری، مطمئن زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، جو میری اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے، ہمارا جو مقسوم ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھ دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا، سیاہی خشک ہو گئی، میرا اور آپ کا لکھا ہوا مقدور ہے، مقسوم ہے، وہ ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا۔ لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے کو، اس مقسوم کو حاصل کیسے کرتے ہیں، بذریعہ حلال حاصل کرتے ہیں یا بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ انسان پہ چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جو شخص اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کے مقسوم کو اس تک حلال ذرائع سے پہنچاتا ہے، اس کو اس کی توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور وہ حلال رزق اختیار کرتا ہے۔ تو جو اچھے اعمال کرنے لگتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راہ کشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، جب اللہ کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد کی طرح میٹھا اور مرغوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اصلہ، اللہ اس کو کس طرح میٹھا کر دیتا ہے، کس طرح مرغوب بنا دیتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مرنے سے قبل اس کو اچھے اعمال کی توفیق نوازتا ہے، اور پھر فرمایا فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر آسانیاں مزید پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ صلہ ہے صالح اعمال بجا لانے کا۔ صحابہ نے ثمامہ بن اسال جو کہ یمامہ کا سردار تھا، اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، یمامہ کا سردار ہے، اسلام کا بدترین دشمن تھا اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ آقا کریم نے کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟
تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے۔ دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ سمامہ سنا کیا حال ہے۔ اس نے یہی باتیں دوبارہ کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں، اور اگر آپ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور پھر خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور کہا سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی باتیں کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو پھر اس کے جواب میں میری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ تینوں دن یہی بات کہی، لیکن حضور تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے۔ اچھا موقع ہے، ایک شخص آیا ہے اور بدترین دشمن ہے، اس کی کونسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، لیکن ساری باتیں باتوں سے نہیں ہوتی، کچھ نگاہوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، اور تیسرے دن جب حضور نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئی، تو وہ باہر جاتا ہے، قدم اندر کو اٹھتے ہیں۔ حضور نے تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ پر کاٹ کے میرے کہا سیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ ہر قیدی رہائی مانگتا ہے، اور جب اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ لیکن جو زلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں ہے۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اب وہ جو پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہے ہی نہیں، اور جتنے بھی دنیا پہ شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ تیسری بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی، اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے، ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے محسوس کی اس کو بیان کیا۔ حضور کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر اور یہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے، جب محبت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندن، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خالقک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اور تو اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے، کہا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو راوی نے عرض کی کل تو ثم ایو، حضور پھر اس کے بعد؟ تو آقا کریم نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ یہ کس طرح میں اس کو پال سکوں گا، بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک،
آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں تو یہ بڑے گناہوں میں سے. ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، اس کی عزت سانجھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص طاق میں رہے اور ہمسایوں کے گھر گھس کے ان کی آبرو ریزی کر دے تو یہ 3 بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے یا اعلانیہ طور پہ کی جائے اس کو پسند نہیں کیا، اور اس نے منع کر دیا، لوگوں کو روک دیا، حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ خود غیرت مند ہے. غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کام کے قریب نہ جانا، وہ اعلانیہ طور پہ کرو یا وہ مخفی طور پہ کرو. تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فحش ہے، اور شراب نوشی یہ اعلانیہ فحش ہے. شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا ضرور ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے. لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا. تو کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے، اور جو ارشاد فرمایا قرآن نے کہ جو ظاہر جرم ہے اس سے مراد جو ہے وہ الخمر ہے، شراب ہے. اور ہر نشہ دینے والی چیز سے حرام کی حرمت آئی. کل مسکر خمر و کل خمر حرام، فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میاں وہ بھی ایک مشروب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیے تو اس نے بڑے شوق سے لیے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا. اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا. تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے. تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو اپنی اہلیہ کو بلا لایا. تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ. تو اس کو بھی بلا لایا. جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں ہے. تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل. کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام کیوں؟ کہا بات سمجھ میں آ گئی. تو میرے رب نے بعض کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے. ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے، یار رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں. ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے، عقل و خرد کے دائروں سے ورا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہے ہوئے کو کیوں نہیں مانیں گے؟ آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا. صحابہ فرماتے ہیں آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا. اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل آپ نے سچ کہا. تو ہمیں حیرت ہوتی ہے
کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے. خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا. تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک. 3 باتیں فرمائی. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے. دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے. لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے. آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا. فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے. بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں. یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے. کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو. اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ النِّيَامُ، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھاؤ، تہجد پڑھو. اللہ اکبر. اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے. تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 4 کام کر لو جنت تمہارے نام ہوئی. کیا؟ سلام عام کرو. یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے. میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو. اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو. ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو. تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو. اللہ اکبر. آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو. یہ ماہ سیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں. میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے. کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے. یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا. تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو.
تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کھانا پینا اور لذتوں کا حصول۔ یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگھ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ تو مقصود ہے، تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو۔ کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں۔ مقصد حیات کا علم نہیں ہے، خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو۔ یہ ماہ سیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے، ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے
تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے، تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے، جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے، اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس سراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کھانا پینا اور لذتوں کا حصول۔ یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے، ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگھ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے، تو مقصود ہے، تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے، تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو۔ کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں، مقصد حیات کا علم نہیں ہے۔ خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نبھانا بھی ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ دین میں داخل ہوئے، اب ہماری اپنی خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رہیں گی، دین جو ہمیں تلقین کرے گا وہی ہمارا طرز زندگی ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، تو پھر اس نے ماننے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس لیے شریعت بیضا ہم سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں، اور جو ان کی طرف سے ہمیں نظم زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہم اختیار کریں۔ آج SOPs کا تذکرہ ہے۔ مختلف شعبہ حیات میں جب آپ کسی بھی دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے ضوابط کو، وہاں کے قوانین کو فالو کرنا آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ آپ شہری ہیں پاکستان کے، لیکن آپ کو کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو جتنی دیر تک آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو قوانین ان کے فالو کرنے ہوتے ہیں، ان کے ضوابط کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔
تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام صرف اعتقادات کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مکمل معاشرتی زندگی، ہماری مکمل اقتصادی زندگی، ہماری اخلاقی اقدار، ہماری تقویم، ہمارے رسوم و رواج، طرز معاشرت، ایک ایک چیز میں اسلام کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ تو جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو پھر اسلام کے دیے ہوئے ضابطے کو ہمیں حرف بحرف پورا کرنا پڑے گا۔ تو جو شخص اسلام کے دیے گئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صالح اعمال اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے؟ ایک تو آخرت کا اجر ہے جو اس کو عطا کیا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ اس کو جزا کی صورت میں صالح، پاکیزہ، ستھری، مطمئن زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، جو میری اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے، ہمارا جو مقسوم ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھ دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا، سیاہی خشک ہو گئی، میرا اور آپ کا لکھا ہوا مقدور ہے، مقسوم ہے، وہ ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا۔ لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے کو، اس مقسوم کو حاصل کیسے کرتے ہیں، بذریعہ حلال حاصل کرتے ہیں یا بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، تو یہ انسان پہ چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جو شخص اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اس کے مقسوم کو اس تک حلال ذرائع سے پہنچاتا ہے، اس کو اس کی توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور وہ حلال رزق اختیار کرتا ہے۔ تو جو اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راہ کشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، جب اللہ کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد کی طرح میٹھا اور مرغوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اصلہ، اللہ اس کو کس طرح میٹھا کر دیتا ہے، کس طرح مرغوب بنا دیتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مرنے سے قبل اس کو اچھے اعمال کی توفیق نوازتا ہے، اور پھر فرمایا فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے لیے پھر آسانیاں مزید پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ صلہ ہے صالح اعمال بجا لانے کا۔ صحابہ نے ثمامہ بن اسال، جو کہ یمامہ کا سردار تھا، اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، یمامہ کا سردار ہے، اسلام کا بدترین دشمن تھا، اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ آقا کریم نے کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے۔ دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ اس نے یہی باتیں دوبارہ کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں، اور اگر آپ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور پھر خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے؟
اس نے پھر وہی باتیں کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو پھر اس کے جواب میں میری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ تینوں دن یہی بات کہی، لیکن حضور تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے۔ اچھا موقع ہے، ایک شخص آیا ہے اور بدترین دشمن ہے، اس کی کونسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، لیکن ساری باتیں باتوں سے نہیں ہوتی، کچھ نگاہوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، اور تیسرے دن جب حضور نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئی، تو وہ باہر جاتا ہے، قدم اندر کو اٹھتے ہیں۔ حضور نے تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ پر کاٹ کے میرے کہا سیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ ہر قیدی رہائی مانگتا ہے، اور جب اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ لیکن جو زلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں ہے۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اب وہ جو پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہے ہی نہیں۔ اور جتنے بھی دنیا پہ شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ تیسری بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی، اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے۔ ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے محسوس کی اس کو بیان کیا۔ حضور کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر اور یہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے، جب محبت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندن، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خالقک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اور تو اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے، کہا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو راوی نے عرض کی کل تو سما یو، حضور پھر اس کے بعد؟ تو آقا کریم نے فرمایا سما ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ یہ کس طرح میں اس کو پال سکوں گا، بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں، تو یہ بڑے گناہوں میں سے۔ ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، اس کی عزت سانجھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص طاق میں رہے اور ہمسایوں کے گھر گھس کے ان کی آبرو ریزی کر دے تو یہ تین بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے یا اعلانیہ طور پہ کی جائے اس کو پسند نہیں کیا، اور اس سے اس نے منع کر دیا اور لوگوں کو روک دیا، حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ خود غیرت مند ہے۔
غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فحش کام کے قریب نہ جانا، وہ اعلانیہ طور پہ کرو یا وہ مخفی طور پہ کرو. تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فحش ہے، اور شراب نوشی یہ اعلانیہ فحش ہے. شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا. بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا ضرور ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے. اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے. لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا. تو کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے، اور جو ارشاد فرمایا قرآن نے کہ جو ظاہر جرم ہے اس سے مراد جو ہے وہ الخمر ہے، شراب ہے. اور ہر نشہ دینے والی چیز سے حرام کی حرمت آئی. کل مسکر خمر و کل خمر حرام. فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میاں وہ بھی ایک مشروب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیے تو اس نے بڑے شوق سے لیے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا. اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا. تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے. تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو وہ اپنی اہلیہ کو بلا لایا. تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ. تو اس کو بھی بلا لایا. جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں ہے. تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل. کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام کیوں؟ کہا بات سمجھ میں آ گئی. تو میرے رب نے بعض کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہیں، اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے. ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے، یار رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں. ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے، عقل و خرد کے دائروں سے ورا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہے ہوئے کو کیوں نہیں مانیں گے؟ آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا. صحابہ فرماتے آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا. اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے. اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل آپ نے سچ کہا. تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے. خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا. تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک
وآت من حرمک واعف عمن ظلمک، 3 باتیں فرمائی. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے. دوسری بات وآتِمُوا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے. لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے. آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا. فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے. بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. فقیر اس میں خوش ہوتے. یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے. کہا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وآتِمُوا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، صلہ رحمی کرو. اور چوتھی بات وصلوا باللیل والنام نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو، لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھاؤ، تہجد پڑھو. اللہ اکبر. اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے. تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 4 کام کر لو، جنت تمہارے نام ہوئی. کیا؟ سلام عام کرو. یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے، کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وآتِمُوا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے. میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو. اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو، تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو. ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو، اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو. تیسری بات وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے، کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. میرے حضور نے فرمایا نہیں، 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا، وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو. اللہ اکبر. آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو. یہ ماہ سیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں. میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے. کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے. یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو. تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے. بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے. تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے. جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں. جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا.
اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں. تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں. تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے. وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے. ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے. پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں. عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے. کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے. ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو. اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے. تو تو مقصود ہے، تو تو مسجود الملائک ہے. فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے. تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے. تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں. میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو. کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا. اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں. مقصد حیات کا علم نہیں ہے. خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا. تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا. تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے. تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر. تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا. تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو. یہ ماہ صیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے. ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں. میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے. کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ماہ صیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے. یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو. تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے. بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے. تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے. جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں. جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے،
شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کھانا پینا اور لذتوں کا حصول۔ یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے، ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، کرگس کہاں سے کہاں تک سونگھ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے، تو تو مقصود ہے، تو تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے، تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بھلا دیا اس کو۔ کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں، مقصد حیات کا علم نہیں ہے، خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا۔ تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نبھانا بھی ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ دین میں داخل ہوئے، اب ہماری اپنی خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رہیں گی، دین جو ہمیں تلقین کرے گا وہی ہمارا طرز زندگی ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، تو پھر اس نے ماننے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس لیے شریعت بیضا ہم سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں، اور جو ان کی طرف سے ہمیں نظم زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہم اختیار کریں۔ آج SOPs کا تذکرہ ہے۔ مختلف شعبہ حیات میں جب آپ کسی بھی دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے ضوابط کو، وہاں کے قوانین کو فالو کرنا آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ آپ شہری ہیں پاکستان کے، لیکن آپ کو کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو جتنی دیر تک آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو قوانین ان کے فالو کرنے ہوتے ہیں، ان کے ضوابط کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام صرف اعتقادات کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مکمل معاشرتی زندگی، ہماری مکمل اقتصادی زندگی، ہماری اخلاقی اقدار، ہماری تقویم، ہمارے رسوم و رواج، طرز معاشرت، ایک ایک چیز میں اسلام کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ تو جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو پھر اسلام کے دیے ہوئے ضابطے کو ہمیں حرف بحرف پورا کرنا پڑے گا۔ تو جو شخص اسلام کے دیے گئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صالح اعمال اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے؟ ایک تو آخرت کا اجر ہے جو اس کو عطا کیا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ
اس کو جزا کی صورت میں صالح، پاکیزہ، ستھری، مطمئن زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، جو میری اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے، ہمارا جو مقسوم ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھ دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا، سیاہی خشک ہو گئی، میرا اور آپ کا لکھا ہوا مقدور ہے، مقسوم ہے، وہ ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا۔ لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے کو، اس مقسوم کو حاصل کیسے کرتے ہیں۔ بذریعہ حلال حاصل کرتے ہیں یا بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، تو یہ انسان پہ چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جو شخص اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اس کے مقسوم کو اس تک حلال ذرائع سے پہنچاتا ہے، اس کو اس کی توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور وہ حلال رزق اختیار کرتا ہے۔ تو جو اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راہ کشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، جب اللہ کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد کی طرح میٹھا اور مرغوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اصلہ، اللہ اس کو کس طرح میٹھا کر دیتا ہے، کس طرح مرغوب بنا دیتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مرنے سے قبل اس کو اچھے اعمال کی توفیق نوازتا ہے، اور پھر فرمایا فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے لیے پھر آسانیاں مزید پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ صلہ ہے صالح اعمال بجا لانے کا۔ صحابہ نے ثمامہ بن اسال، جو کہ یمامہ کا سردار تھا، اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، یمامہ کا سردار ہے، اسلام کا بدترین دشمن تھا، اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا۔ آقا کریم نے کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، اس نیکی کا بدلہ دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے۔ دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ اس نے یہی باتیں دوبارہ کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں، اور اگر آپ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ حضور پھر خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے دن حضور پھر آئے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی باتیں کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو پھر اس کے جواب میں میری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ تینوں دن یہی بات کہی، لیکن حضور تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے۔ اچھا موقع ہے، ایک شخص آیا ہے اور بدترین دشمن ہے، اس کی کونسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، لیکن ساری باتیں باتوں سے نہیں ہوتی، کچھ نگاہوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، اور تیسرے دن جب حضور نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئی، تو وہ باہر جاتا ہے، قدم اندر کو اٹھتے ہیں۔ حضور نے تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ ہر قیدی رہائی مانگتا ہے، اور جب اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو
تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، لیکن جو زلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں ہے۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اب وہ جو پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہے ہی نہیں۔ اور جتنے بھی دنیا پہ شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کو شہر مدینہ ہے۔ تیسری بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی، اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے۔ ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے محسوس کی اس کو بیان کیا۔ حضور کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر اور یہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے، جب محبت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندًا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خالقک کا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اور تو اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے، کہا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو راوی نے عرض کی کل تو سما یو، حضور پھر اس کے بعد؟ تو آقا کریم نے فرمایا سما ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ یہ کس طرح میں اس کو پال سکوں گا۔ بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں تو یہ بڑے گناہوں میں سے۔ ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، اس کی عزت سانجھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص طاق میں رہے اور ہمسایوں کے گھر گھس کے ان کی آبرو ریزی کر دے تو یہ تین بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے وَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے یا اعلانیہ طور پہ کی جائے اس کو پسند نہیں کیا، اور اس نے منع کر دیا اور لوگوں کو روک دیا، حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ خود غیرت مند ہے۔ غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کام کے قریب نہ جانا، وہ اعلانیہ طور پہ کرو یا وہ مخفی طور پہ کرو۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فحش ہے، اور شراب نوشی یہ اعلانیہ فحش ہے۔ شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا ضرور ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے۔ لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا،
تو کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے، اور جو ارشاد فرمایا قرآن نے کہ جو ظاہر جرم ہے اس سے مراد جو ہے وہ الخمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشہ دینے والی چیز سے حرام کی حرمت آئی۔ کل مسکر خمر و کل خمر حرام، فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میاں وہ بھی ایک مشروب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیے، تو اس نے بڑے شوق سے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو وہ اپنی اہلیہ کو بلا لایا، تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ۔ تو اس کو بھی بلا لایا۔ جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں ہے۔ تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل۔ کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام کیوں؟ کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میرے رب نے، بعض کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہیں، اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے۔ ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے، یار رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں۔ ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے، عقل و خرد کے دائروں سے ورا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہے ہوئے کو کیوں نہیں مانیں گے؟ آقا کریم بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، صحابہ فرماتے ہیں آثار سفر اس کے بدن سے حویدہ نہیں تھے، سفید لباس پہنا تھا، سیاہ اس کے بال تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا نہیں تھا لیکن مسافر لگتا نہیں تھا، اور حضور کے سامنے وہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے مختلف سوال کرتا ہے، اور جب آقا کریم اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ خود ہی سوال کرتا ہے تو خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ تو کہا حضور اللہ اس کے رسول جانتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ تو جبریل نے جو ہمیں دین سکھایا، جو سوال کیا، ان میں سے ایک سوال جبریل نے یہ کیا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت تیری پیدا نہیں ہوتی کہ تو اس کو گویا دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت میں ڈوب جا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی سل من قطعک وعات من حرمک واعف عمن ظلمک، تین باتیں فرمائی۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو عطا کر، اس کی جھولیاں بھر دے، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ تو حضور نے یہاں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، باقی سارا آدھا فقر ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ دربار اونچا ہو تو فقیر بڑا ہوتا ہے، گدڑیاں پہننے سے فقیری ہوتی ہے،
آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا. فقیروں کے لنگر اس لیے کبھی بند نہیں ہوئے. بلے شاہ بولے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا, آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا. فقیر اس میں خوش ہوتے ہیں. یہ فقیروں کا نظام حضور کی احادیث کا خلاصہ ہے. کہا کہ افش السلام, سلام کو عام کرو, وَأَطِعِمُ الطَّعَامَ, اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ, وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو, صلہ رحمی کرو. اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّامُ نِيَامٌ, لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مصلی بچھا لو. لوگ رات کو سو رہے ہوں اور تم اٹھ کے مصلی بچھا, تہجد پڑھو. اللہ اکبر. اس وقت اللہ کی اتنی رحمتیں بندے پہ برستی ہیں, اگر بندے کو پتہ چل جائے تو سجدے سے ساری نہ اٹھائے. تدخل الجنت بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 4 کام کر لو جنت تمہارے نام ہوئی. کیا؟ سلام عام کرو. یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ مول لگتا ہے, کوئی بل آتا ہے؟ دوسری بات وَأَطِعِمُ الطَّعَامَ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ جتنی تمہاری گنجائش ہے. میرے حضور نے فرمایا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دیا کرو. اپنا کھانا تو پکاتے ہی ہو, تھوڑا سا زیادہ پکا لیا کرو. ایک آدمی کا روز زیادہ پکا لیا کرو, اگر زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ پکا لیا کرو. تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرو. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ مارے گا تو ہم جواب میں پتھر دیں گے, کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. میرے حضور نے فرمایا نہیں, 10 قدم پیچھے نہیں ہٹنا, وہ جتنا مرضی پیچھے ہٹے تم آگے بڑھو. اللہ اکبر. آخری بات حضور نے فرمائی جب لوگ سو رہے ہوں تو تم آغوش نیند میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو. یہ ماہ سیام میں سخت گرمی, زبان کانٹا بن گئی, حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے, ٹھنڈا پانی دستیاب ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں. میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے, ٹھنڈا پانی ہے, میٹھا پانی ہے. کہا ہم نے روزہ رکھا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے, اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے, رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے, آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے, خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے, سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے. یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون, اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا, تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو. تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے, ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے. بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں, تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھتا ہے. تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو, تمہارے ارادے کو, تمہاری آنکھوں کی خیانت کو, تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, غافل ہو گئے, اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, آرزوؤں کے نوکر بن گئے. جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں. جو لوگ اللہ کو بھول گئے, اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہر روز مانگتے ہیں, ہر نماز میں مانگتے ہیں, ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں, اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے. شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے, اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے, جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون, میں کہاں ہوں, میرا مقصد زندگی کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے. کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں. تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے. یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں. تم تو 1 پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز 1 ہرن چاٹ جاتا ہے. وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے, تیرے سے زیادہ طاقتور ہے. ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے. پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں, مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں,
عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے. کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے. ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے. تو تو مقصود ہے، تو تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے. تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے. تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں. میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو. کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا. اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں. مقصد حیات کا علم نہیں ہے. خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے گا. تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا. تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے. تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا. تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو. یہ ماہ صیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے. ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں. میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے. کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ماہ صیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے. یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو. تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے. بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی داد عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیواریں چین کو دیکھتا ہے. تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے. جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں. جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزن رکھنا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے. شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس شراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں. تو اشرف المخلوقات کاہے کا ہے؟ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں. تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے. ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے. پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں. عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے. کرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے. تو تو مقصود ہے، تو تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے. تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے.
تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے. تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی, اب میں جو چاہوں کروں. میں خدا کا بھی انکار کر دیا, بھلا دیا اس کو. کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا, زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا. اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں, جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح, جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں. مقصد حیات کا علم نہیں ہے. خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. خدا آشنا ہو جا, خود آشنا ہو جائے گا. تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی, من کا شعور مل جائے گا, تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں, میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے. تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر, تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی, تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا, تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی, تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں ہوگا. تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ, اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو. زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نبھانا بھی ضروری ہے. جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ دین میں داخل ہوئے, اب ہماری اپنی خواہشات, آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رہیں گی. دین جو ہمیں تلقین کرے گا وہی ہمارا طرز زندگی ہوگا. اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا, تو پھر اس نے ماننے کا حق ہی ادا نہیں کیا. اس لیے شریعت بیضا ہم سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں, اور جو ان کی طرف سے ہمیں نظم زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہم اختیار کریں. آج SOPs کا تذکرہ ہے. مختلف شعبہ حیات میں جب آپ کسی بھی دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے ضوابط کو, وہاں کے قوانین کو فالو کرنا آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے. آپ شہری ہیں پاکستان کے, لیکن آپ کو کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے, تو جتنی دیر تک آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو قوانین ان کے فالو کرنے ہوتے ہیں, ان کے ضوابط کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے. تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام صرف اعتقادات کا نام ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری مکمل معاشرتی زندگی, ہماری مکمل اقتصادی زندگی, ہماری اخلاقی اقدار, ہماری تقویم, ہمارے رسوم و رواج, طرز معاشرت, ایک ایک چیز میں اسلام کامل, اکمل اور مکمل رہنمائی دیتا ہے. تو جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو پھر اسلام کے دیے ہوئے ضابطے کو ہمیں حرف بحرف پورا کرنا پڑے گا. تو جو شخص اسلام کے دیے گئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صالح اعمال اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے, تو پھر اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے. ایک تو آخرت کا اجر ہے جو اس کو عطا کیا جائے گا, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ اس کو جزا کی صورت میں صالح, پاکیزہ, ستھری, مطمئن زندگی عطا کرتا ہے. اللہ اس کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. دیکھیے, جو میری اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے, ہمارا جو مقسوم ہے, وہ ہمیں مل کے رہے گا. جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے, اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے, اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ لکھ دیا گیا ہے, قلم اٹھا لیا گیا, سیاہی خشک ہو گئی, میرا اور آپ کا لکھا ہوا مقدور ہے, مقسوم ہے, وہ ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا. لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے کو, اس مقسوم کو حاصل کیسے کرتے ہیں. بذریعہ حلال حاصل کرتے ہیں یا بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں.
تو یہ انسان پہ چھوڑا گیا ہے. لیکن جو شخص اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کے مقصوم کو اس تک حلال ذرائع سے پہنچاتا ہے، اس کو اس کی توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور وہ حلال رزق اختیار کرتا ہے. تو جو اچھے اعمال کرنے لگتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راہ کشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، جب اللہ کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد کی طرح میٹھا اور مرغوب بنا دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اصلہ، اللہ اس کو کس طرح میٹھا کر دیتا ہے، کس طرح مرغوب بنا دیتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مرنے سے قبل اس کو اچھے اعمال کی توفیق نوازتا ہے اور پھر فرمایا فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے. تو جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر آسانیاں مزید پیدا کر دیتا ہے. تو یہ صلہ ہے صالح اعمال بجا لانے کا. صحابہ نے ثمامہ بن اسال جو کہ یمامہ کا سردار تھا اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، یمامہ کا سردار ہے، اسلام کا بدترین دشمن تھا اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا. آقا کریم نے کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، اس نیکی کا بدلہ دوں گا. حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے. دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ اس نے یہی باتیں دوبارہ کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں، اور اگر آپ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی. حضور پھر خاموشی سے گزر گئے. تیسرے دن حضور پھر آئے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی باتیں کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو پھر اس کے جواب میں میری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا. تینوں دن یہی بات کہی، لیکن حضور تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے. اچھا موقع ہے، ایک شخص آیا ہے اور بدترین دشمن ہے، اس کی کونسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، لیکن ساری باتیں باتوں سے نہیں ہوتی، کچھ نگاہوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. حضور نے کچھ نہیں کہا، اور تیسرے دن جب حضور نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئی. تو وہ باہر جاتا ہے، قدم اندر کو اٹھتے ہیں. حضور نے تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. ہر قیدی رہائی مانگتا ہے، اور جب اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے. لیکن جو زلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں ہے. تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ. اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے. اسلام لانے کے بعد اب وہ جو پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے. وہ کہتا ہے حضور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہے ہی نہیں. اور جتنے بھی دنیا پہ شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے.
تیسری بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی، اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے، ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھریاں۔ اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے محسوس کی اس کو بیان کیا۔ حضور کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے۔ تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر اور یہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے، جب محبت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی۔